اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، میں آج ایک ایسا واقعہ آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں جو بڑا سبق آموز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں گے اور اس سے سبق حاصل کریں گے۔ ہم اپنے ارد گرد جب نظر دوڑاتے ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے شاید ہم بھی ایسے ہی واقعات و حالات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قبل از اسلام ایران میں شیوانہ نام کا ایک مفکر رہتا تھا۔ ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے عرض کرنے لگا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، میری والدہ، میری چھوٹی بہن اور اپنی چھوٹی بیٹی کو محبت پر قربان کرنے جا رہی ہے۔ شیوانہ نے جب بچے کی یہ بات سنی تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ محبت پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بچی کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ ورد وظیفہ کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ، مرد و زن، اس کے ارد گرد جمع ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ محبت کا کاہن ایک بڑے سے پتھر پر ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ عورت سے جب اس شیوانہ نے پوچھا کہ اے عورت، تو اپنی اس پیاری لخت جگر کو کیوں قربان کرنے چلی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑی مشکلات میں گھرا ہوں، دنیا کی تکالیف، پریشانیاں میرے سر سے اترتی ہی نہیں۔ محبت کے کاہن نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اپنی پریشانیوں سے نجات پانا چاہتی ہے تو اپنی پیاری چیز اس محبت پر قربان کرو۔ میرے نزدیک میری اس بچی سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے جب آپ آئے ہیں تو میں بار بار بچی سے لپٹ کر رو بھی رہی تھی، اسے چوم رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی کہ میری بچی آپ کے بعد مجھے نہیں ملے گی، میں اسے قربان کرنے جا رہی ہوں۔ شیوانہ نے کہا کہ عورت، تو بڑی جاہل ہے، تو بڑی کم عقل ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ محبت کو کیا قربانی پیش کرے گی؟ کیا تو نے سمجھ لیا ہے کہ محبت بے وقوف ہے جو تمہاری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے حالات سدھریں گے۔ تجھے چاہیے کہ تو اپنی سب سے پیاری اور سب سے بڑی چیز خدا کی اس محبت کی راہ میں قربان کر۔ اور میرے نزدیک سب سے عزیز، سب سے پیاری اور سب سے قابل احترام ہستی اس وقت کاہن کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو خواہ مخواہ اس بچی کو قربان کرنے جا رہی ہے۔ تو اگر میری بات مان تو کاہن کی قربانی آج دے دے، ہو سکتا ہے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ عورت کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور کاہن کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی طرف اس کو قربان کرنے کے لیے دوڑی، لیکن اتنے میں کاہن وہاں سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ اس علاقے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ دوستو، بزرگوں، اس کہانی سے، اس بات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہم کتنے جاہل ہیں
ہم کتنی جاہلیت میں وقت گزار رہے ہیں، کاش ہم ان کاہنوں سے، ان شعبدہ بازوں سے اپنے آپ کو نجات دلوا سکیں۔ اللہ کریم ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔